ڈرامہ سیریل اقتدار، جس میں آپ کو دکھایا جائے گا کہ شمیر جب نوابوں کی قید سے رہا ہو کر گھر آتا ہے تو اپنی ماں سے ملتا ہے تو اس کی ماں بہت زیادہ خوش ہوتی ہے۔ اس کی دادی کہتی ہے کہ بیٹا، تمہارا باپ نروز آدم نوابوں کی قید میں ہے، تمہیں اس کو وہاں سے نکلوانا ہوگا، اور جیسے شمیر انا نے تمہیں دھوکہ دیا ہے ویسے ہی تم اسے دھوکہ دو گے۔ یہ بات سن کر شمیر کہتا ہے کہ دادی آپ فکر نہ کریں، میں اپنے باپ کو بھی نوابوں کی قید سے نکلوا کر رکھوں گا اور انا کو بھی اس کے کیے کی سزا دلواؤں گا۔ یہ کہہ کر شمیر کمرے میں چلا جاتا ہے۔ ادھر ناظرین آپ دیکھیں گے کہ انا اپنے باپ کے پاس جاتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ ہم نروز آدم کو قتل کیوں نہیں کر دیتے؟ تو اس کا باپ نواب کہتا ہے کہ اگر ہم نے نروز آدم کو قتل کر دیا تو ہمیں دنیا پور کبھی بھی نہیں ملے گا، کیونکہ لوگوں کے دل میں ہمارے لیے ڈر ختم ہو جائے گا، جو کہ ہم نہیں چاہتے، اور شمیر ہم پہ حملہ کر دے گا، اس لیے ہم نروز آدم کو نہیں مار سکتے۔ تو انا کہتی ہے کہ بابا آپ شمیر کی فکر نہ کریں، شمیر بے جان لاش کی طرح اپنے گھر میں پڑا ہوا ہے، وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا، کیونکہ اس کی جان اس کے باپ میں بستی ہے، اور اس کا باپ تو ہم نے قید کر کے اپنے پاس رکھا ہوا ہے۔ نواب کہتا ہے کہ مجھے فخر ہے کہ تم نے اتنا بڑا کارنامہ انجام دیا ہے۔ یہ کہہ کر انا وہاں سے چلی جاتی ہے نروز آدم کے پاس، اس کے لیے کھانا لے کر جاتی ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ یہ کھانا کتوں والا تم اپنے باپ کو ہی کھلاؤ، میں نہیں کھاؤں گا یہ کھانا۔ تو انا کہتی ہے کہ شکر کرو یہ کھانا بھی تمہیں نصیب ہو رہا ہے، ورنہ میرے بس میں ہوتا تو میں تمہیں یہ کھانا بھی نہ دیتی۔ تو نروز آدم کہتا ہے کہ تم میرے بیٹے شمیر کو بیوقوف بنا سکتی ہو، مگر مجھے نہیں، کیونکہ میں تم دونوں باپ بیٹی کے ارادے اچھی طرح جانتا ہوں۔ مجھ سے کی بہت بڑی غلطی ہو گئی جو میں نے تم پہ اعتبار کر کے اپنے بیٹے شمیر کو تمہارے ساتھ بھیج دیا، لیکن یہ بات میں اچھی طرح جانتا تھا کہ یہ بھی آپ لوگوں کی کوئی چال ہی ہو سکتی ہے، مگر میں اپنے بیٹے شمیر کی محبت کے ہاتھوں مجبور تھا۔ انا وہاں سے چلی جاتی ہے۔ ادھر ناظرین آپ دیکھیں گے کہ اب شمیر کی کزن اس کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے کہ تم ابھی تک انا کو اپنے دل سے نہیں نکال سکے ہو، تم اب بھی اس سے محبت کرتے ہو۔ تو شمیر کہتا ہے کہ تم یہاں سے چلی جاؤ، میں تم سے اس بارے میں کوئی بات نہیں کرنا چاہتا۔ تو اس کی کزن کہتی ہے کہ اگر تم اس سے محبت کرنا چھوڑو گے نہیں تو اسے قتل کیسے کرو گے، کیسے اپنے باپ کو ان کی قید سے نکلواؤ گے؟ تو شمیر غصے سے کہتا ہے کہ انا کے ساتھ میں جو کروں گا وہ ساری دنیا یاد رکھے گی، لیکن ابھی تم یہاں سے چلی جاؤ۔ شمیر کی کزن وہاں سے چلی جاتی ہے۔ میر حسن شمیر کے پاس آتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ مجھے اندازہ ہو گیا ہے کہ آپ میں سے کون ٹھیک ہے اور کون غلط، اس لیے میں نے فیصلہ کیا ہے کہ میں تمہارا ساتھ دوں گا اور حنا کو اور اس کے باپ نواب کو سبق سکھانے میں تمہارا پورا ساتھ دوں گا، لیکن کہیں نہ کہیں میری بھی غلطی ہے۔ اگر میں پہلے جان جاتا کہ نواب کی چال چل رہے ہیں تو میں کبھی بھی ایسا نہیں ہونے دیتا، اب میں پورا تمہارے ساتھ ہوں۔